أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ چار چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کو نصیب ہو جائیں، چار عادتیں ہیں اگر وہ نصیب ہو جائیں تو اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز بھی چھوٹ جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اپنے اس چینل کے اوپر۔ اللہ جل جلالہ یہ جو چند منٹ ہمیں دیے ہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ چار چیزیں انسان کے اندر اگر یہ نصیب ہو جائے انسان کو تو پھر اس کو کوئی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ چار خصلتیں نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک لا علیک ما فاتک من الدنیا۔ چار خصلتیں اگر تجھے نصیب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز بھی چھوٹ جائے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا۔ صدق فی الحدیث، بات کے اندر سچائی کرنا، سچی بات کرنا۔ حسن الخلیقہ، اچھے اخلاق، اور العفت فی الطعمہ، پاکیزہ کھانا۔ کھانا حلال کا ہو، پاک صاف ہو، اور اخلاق اچھے ہوں، بات کے اندر سچائی ہو، اور امانت کی حفاظت ہو۔ یہ چار اگر انسان کے اندر خصلتیں جمع ہو جائیں، چار عادتیں بندے کو پڑ جائیں، نصیب ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی چھوٹ جائے تو انسان کو کوئی ڈر نہیں، دنیا میں بھی کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہو سکتی، اور آخرت کے اندر آخرت کا بھی اس کو کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی اس کو خوف نہیں ہے آخرت کا۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور یہ جو چیزیں ہیں چار، یہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ جناب رسول اللہ جل جلالہ نے جب ایمان والوں کی کامیابی، کامیاب مؤمن مسلمانوں کی کامیابی کے راز بیان فرمائے سورۃ المؤمنون میں، اور اسی طرح سورۃ المعارج کے اندر، تو اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، کہ ان کی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ یہ اپنے وعدوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت سے مراد جو چیز کسی کے پاس رکھی جائے وہ امانت اس کی حفاظت کرے اور دینے والے کو وقت کے اوپر اس کے مطالبے کے اوپر واپس کر دے۔ ایک یہ ہو گئی، میں نے کوئی راز، آپ نے کوئی راز کسی کو دیا، یا آپ کو کسی نے کوئی راز کی بات بتلائی ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کا افشا کریں گے تو آپ خیانت دار ہوں گے اور گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ آپ سے کسی نے مشورہ پوچھا، لازم ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق، اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق ایسا مشورہ دیں جو اس کی دین اور دنیا دونوں معاملات کے اندر بھلائی کا باعث ہوں اور بھلائی کا سبب بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کے اندر جو بات کی جائے، دوستوں کے مجلس کے اندر، رشتہ داروں کے مجلس کے اندر، ایک ادارہ ہے، ادارے کے اندر کام کرنے والے، ان کی مجلس کے اندر جو بات کی جائے اس کو راز رکھا جائے، کسی کے اوپر افشا نہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے افشا کرنے کی وجہ سے حاسدین حسد کریں اور بد نظر لوگ بد نظری کریں اور نقصان کا باعث بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستشار المؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ اس کو چاہیے کہ امانت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اس کو اچھی رائے دے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور اس کا فائدہ ہو۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی صدق فی الحدیث، بات کے اندر سچائی ہو، جو بھی بندہ بات کرے بات کے اندر سچائی ہو۔
یاد رکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سچی بات کو کہنے کے لیے فقط لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات اس وقت میں کرنا بہتر ہے، مناسب ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچی بات کریں گے، سچ کہیں گے، اور آپ کے سچ کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان جا سکتی ہے، کسی مسلمان کا مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کے آپس کے اندر رشتہ داری تعلقات ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ایسے مقام کے اوپر سچی بات کو مؤخر کر دیا جائے، صحیح موقع دیکھ کر پھر سچی بات کی جائے۔ مثلا ایک بندے کے پیچھے اس کے دشمن دوڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ مظلوم اپنی جان بچاتے ہوئے کسی جگہ چھپ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالم نے آ کر پوچھا کہ فلاں بندے کو تم نے دیکھا؟ اگر آپ کہیں گے جی میں سچ بولتا ہوں، یہ جہاں چھپا ہوا ہے، تو اس بندے کی جان جا سکتی ہے، قتل کر دیں گے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ایک چور نے پوچھا کہ یار تو فلاں بندے کے گھر کے پاس رہتا ہے، کیا اس کے پاس پیسہ کیسا ہے، اور جو اس کی نے وہاں سے پیسہ کہیں سے لینا تھا، مال لینا تھا، وہ اس کے پاس آنا تھا، وہ اس کے گھر میں پہنچا ہے یا نہیں؟ اگر آپ سچ بولیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، تو وہ اس کا نقصان کر دے گا، اس کے اندر آپ بھی گناہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سچ کہنے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کی بجائے لڑائی ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، بادشاہ کے دربار کے اندر ایک غلام آیا، پکڑا ہوا گرفتار ہو کر آیا، تو تنگ ہو کر وہ بادشاہ کو گالیاں دینے لگا اپنی زبان کے اندر، تو وہ زبان بادشاہ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک وزیر سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ دوسرا وزیر بیٹھا تھا، اس نے اس بات کرنے والے وزیر کی ضد اور عناد کے اندر آ کر کہا کہ یہ بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھ کر خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ تعریف کر رہا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے، کیوں کہ اس کا جھوٹ کسی کی جان بچانے کے لیے ہے اور صلح کرنے کے لیے ہے، اور تیرا سچ فتنہ برپا کرنے کے لیے ہے۔ لہذا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچی بات کو کرنے کے لیے موقع اور وقت کو بھی دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔